خوبصورت کتاب ادھر موجود ہے، اور اس بار انہوں نے ایک کتابچہ بھی شامل کیا ہے ساتھ ساتھ جس کے اندر ہائی لائٹس ہیں. تو مبارک ہو ڈاکٹر امتیاز کو. اور مجھے یہ پتا ہے کہ فائنانس سیکرٹری صاحب حامد یعقوب صاحب نے بھی اس پہ کافی محنت کری اور بڑی گائیڈنس دی ہے، تو ان دونوں حضرات کو اور تمام لوگوں نے اس پہ کام کیا ان کو مبارکباد. پاکستان کی کہانی خواتین و حضرات انفارچونیٹلی وہی ہے جو پہلے تھی، کہ جب بھی ہم تھوڑی سی گروتھ کرتے ہیں ہم کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں پھنس جاتے ہیں. اس سال بھی جو نئی جی ڈی پی کے حساب سے 5.97% گروتھ آئی ہے رواں مالی سال میں، جو تخمینہ ہے، اور پرانے جی ڈی پی کے حساب سے وہ تھوڑی سی گروتھ کم ہوتی، لیکن جو نئے تخمینے کے حساب سے یہ گروتھ 5.97 ہے. مگر وہی مسئلہ ہے کہ جیسے ہی گروتھ آپ کی آئی ہے آپ کا کرنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ آپے سے باہر ہو گیا ہے، اور آپ کو ڈالر بیلنس آف پیمنٹ کا کرائسس آ گیا ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس سال تقریباً 76-77 بلین ڈالرز کے درمیان ہمارا امپورٹ ہوگا، جو کہ تاریخ رقم کرے گا ناٹ اونلی کہ ایبسلوٹ نمبر میں 76-77 بلین از دا ہائیسٹ امپورٹس ایور، لیکن جی ڈی پی کے تناسب سے بھی یہ پاکستان میں زیادہ بڑا ترین نمبر ہے. تو یہ امپورٹ بڑی تیزی سے بڑھی ہے، تقریباً 48% پچھلے سال کے مقابلے میں بڑھی ہے. ایکسپورٹ بھی بڑھی ہے قیمتیں بڑھنے کی وجہ سے، اور دیگر کوانٹیٹیز بھی بڑھی ہیں. بالکل ہمارے ٹیکسٹائل والوں نے بڑا اچھا کام کیا ہے، میں ان کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں. ایکسپورٹ بھی بڑھی ہے، لیکن ایکسپورٹ ظاہر ہے کہ صرف 28% بڑھی ہے. تو آپ نے کا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے وہ اس وقت 45 بلین ڈالرز کا ہو چکا ہے. اور ایک زمانہ تھا کہ جب ایکسپورٹ جو تھی وہ آپ کی امپورٹ کی آدھی ہوتی تھی، اب ایکسپورٹ جو ہے وہ امپورٹ کی صرف 40% رہ گئی ہے. یہ ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے ہماری قوم کے لیے کہ ہم صرف 40% اپنا امپورٹ جو ہے وہ اپنے ایکسپورٹ سے فائنینس کر سکتے ہیں. 60% کے لیے ہم کو یا ریمیٹنس پہ یا قرضوں پہ ریلائی کرنا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارا ملک جو ہے وہ بار بار بیلنس آف پیمنٹ کی پرابلمز میں پھنس جاتا ہے. اور اس بار بھی ایسا ہوا کہ کووڈ کے دنوں میں جب کہ ٹریڈ دنیا کا کم ہو گیا تھا اور قیمتیں بہت سستی ہو گئی تھیں، پیٹرول سستا تھا، ڈیزل سستا تھا، گیس سستی تھی، اس زمانے میں آپ بیلنس آف پیمنٹ کے پرابلمز کو عبور کر چکے تھے. لیکن جیسے ہی آپ نے گروتھ کی اور وہی آپ نے نسخہ اپنایا تو آپ کا بیلنس آف پیمنٹ آؤٹ ہو گیا. اور اس وقت پچھلے مارچ میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 5.6 بلین ڈالر سے آپ کا ریزروز کم ہوا، اور بڑے عرصے بعد پاکستان کا ریزرو ایک مرتبہ پھر 10 بلین ڈالر سے کم ہو چکا ہے، اور 9.6 یا 9.7 بلین ہے. لیکن میں اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید کرتا ہوں کہ کل یا آنے والے پیر منگل تک انشاءاللہ تعالیٰ یہ بڑھ کے پھر 12 بلین ہو جائے گا، جب ہم چائنا سے 2.4 بلین ڈالرز جو کہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں وہ آ جائیں گے. تو وی آر ویری گریٹفل ٹو چائنا کہ وہ ہم کو ایک 2.4 بلین ڈالرز ہم کو ان سے مل جائیں گے. جو پاکستان کی معیشت کا سمت ہے اب اس کو سدھارنے کی ضرورت ہے. آپ جانتے ہیں کہ اس وقت تیل کی قیمت 120-123 ڈالر کے درمیان رینج میں گھوم رہی ہے، اور اس انٹرنیشنل برینٹ کی جو آئل کی پرائس ہے، برینٹ پرائس 123 ڈالرز، اس کی وجہ سے پیٹرول، ڈیزل اور دوسری جو تیل سے بننے والی چیزیں ہیں وہ بہت زیادہ مہنگی ہو گئی ہیں، چاہے وہ پلاسٹکس ہوں چاہے وہ دیگر چیزیں ہوں. اور اس کی وجہ سے ہم کو پیٹرول اور ڈیزل بھی پاکستان میں مہنگا کرنا پڑا 2 مرتبہ، 30 روپے دونوں مرتبہ مہنگے کیے. اور یہ ایک المیہ ہے کہ خان صاحب نے جانے سے پہلے پیٹرول جو تھا وہ سستا کر دیا تھا اور ڈیزل بھی سستا کر دیا تھا، قیمت خرید کو مد نظر نہیں رکھتے ہوئے سستا کر دیا تھا، اور وہ چیک لکھنے کے مترادف تھا. انہوں نے چیک لکھ کے عوام کو دے دیے کہ یہ لو 1000 روپے کے چیک، لیکن جب آپ کیش کرانا جائیں گے تو بینک میں پیسے نہیں تھے. وہ اتفاق ہے کہ اسی اتفاق تو نہیں ہے، ایکچولی خان صاحب کو پتہ تھی کہ وہ جا رہے ہیں، تو ان کو یہ پتہ تھی کہ جب چیک کیش کرنے آئے گا تو اس وقت کوئی اور کھڑا ہوگا، اور وہ شہباز شریف صاحب کھڑے ہوئے ہیں جو چیک کیش کر رہے ہیں. تو بہرحال ہمیں کچھ مشکل فیصلے لینے پڑے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہم وہ مشکل فیصلے لینے میں کامیاب ہوئے ہیں. اور جو ایمیننٹ ڈیفالٹ کی طرف ملک جا رہا تھا وہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اب ہم نے اس کو اوائڈ کر لیا، اس راستے سے ہم ہٹ گئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اب ہم اسٹیبلٹی کے راستے پہ، استحکام کے راستے پہ آ گئے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ جلد اپنی
استحکام کی منزل پر پہنچیں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ایک مرتبہ پھر گروتھ دکھائیں گے، لیکن گروتھ ود رسپانسبلٹی دکھائیں گے، گروتھ وچ از سسٹینیبل، جس کو کہتے ہیں کہ دو ہمارے گروتھ کے دو وہ عنصر ہیں. ایک ہماری گروتھ انشاءاللہ سسٹینیبل ہوگی، وہ گروتھ یعنی کہ جس کے اندر بار بار کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ نہ ہو، بار بار بیلنس آف پیمنٹ کرائسس نہ ہو، اور آپ وہ گروتھ لے کر آئیں جو سسٹینیبل ہو. یہ نہیں کہ آپ نے 4-6% گروتھ کری اور فوراً آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ آپ سے باہر نکل جائے اور آپ ڈالر کے کرائسس میں آ جائیں. تو یہ ایک سسٹینیبلٹی چاہیے، اور سسٹینیبلٹی کے لیے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ساتھ ساتھ آپ کو انکلوسیوٹی بھی چاہیے، انکلوسیو گروتھ چاہیے. ہم جو غلطی کرتے ہیں میرے خیال سے اس ملک میں، وہ یہ کرتے ہیں کہ ہم نے ہمیشہ جو ایک سرمایہ کار کا طبقہ ہے، جو صاحب ثروت لوگ ہیں، ان کو ہم، اور بڑی سنسیئرلی ہم ان کو مراد دیتے ہیں تاکہ وہ صنعت کو آگے بڑھا سکیں، تاکہ وہ تجارت کو آگے بڑھا سکیں، تاکہ معیشت آگے بڑھے. اور وہ ایک اسٹریٹجی ہے، مگر اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ جب ہم ایک عمرہ کو مزید مراد دیتے ہیں اور وہ جب صنعتیں لگاتے ہیں یا دیگر جو خرچے کرتے ہیں، تو ہمارا امپورٹ باسکٹ بہت بڑھ جاتا ہے، امپورٹ بڑھا جاتا ہے. آپ اس طرح سوچیں کہ ایک امیر آدمی کے کنزمپشن باسکٹ میں، یا ایک امیر آدمی جو خرچ کر رہا ہوتا ہے اس کے اندر امپورٹ کافی ہوتا ہے، جبکہ غریب شخص اگر خرچ کر رہا ہوتا ہے تو وہ امپورٹ کی چیزیں نہیں ہوتی، اس کی آٹے دال وغیرہ کی چیزیں ہوتی ہیں. تو اگر آپ انکلوسیو گروتھ کریں گے، جس کے اندر آپ گروتھ لے کر آئیں گے معیشت میں، غریب لوگوں کو اور متوسط طبقے کے لوگوں کو مراد دے کر، ان کو فیسیلیٹیٹ کر کر، ان کا اسپینڈنگ پاور بڑھا کر، تو شاید آپ کی ڈومیسٹک پروڈکشن بھی بڑھ جائے گی، آپ کی ایگریکلچر پروڈکشن بھی بڑھ جائے گی، لیکن آپ کا امپورٹ بل نہیں بڑھے گا. تو وہ گروتھ جو ہے وہ انکلوسیو تو ہوگی لیکن سسٹینیبل بھی ہو جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھ لیں آپ کے ایکسپورٹس جو ہے، 80% ہماری انڈسٹری جو پاکستان میں ہے وہ امپورٹ کے لیے لگی ہوئی ہے، وہ لوکل ڈومیسٹک سیلز کے لیے لگی ہے اور ایکسپورٹس کے لیے نہیں لگی ہوئی. تو ہم کو اس کا بھی رخ ادھر لے کر جانا ہے کہ زیادہ تر انڈسٹری جو اب لگے وہ ایکسپورٹ کے لیے لگے اور ہم ایکسپورٹ میں کمپیریٹیو ہو جائیں. یہاں پہ یہ بات بھی بتانا ضروری ہے کہ کیونکہ توانائی بہت مہنگی ہو گئی ہے، اس لیے ہماری انڈسٹری جو ہے وہ ان کمپیریٹیو بھی ہو گئی ہے، اور کبھی کبھی وہ بند بھی ہوتی ہے سپلائی انرجی کی نہ ملنے کی وجہ سے. پچھلے نومبر میں حکومت نے ان کو کہا تھا کہ ان کو دسمبر میں کہا تھا کہ جو نومبر میں گیس مل رہی تھی اس سے آدھی دیں گے. اس کے بعد فروری کے بعد انہوں نے گیس ان کی بند کر دی تھی کافی عرصے تک، اور آدھی سے بھی کم دی تھی. اب ہم نے اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے کچھ دن بند رکھی تھی، لیکن اب ہم نے اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے پاکستان بھر میں گیس کو کھول دیا ہے، ہر انڈسٹری کو گیس دے رہے ہیں. لیکن جو بات دیکھنے کی وہ یہ کہ اگر جس طرز پہ میاں نواز شریف کے زمانے میں ہم نے لانگ ٹرم سودے کیے تھے، اس طرز پہ اگر کووڈ کے دنوں میں سودے پچھلی حکومت کر لیتی، اور یہ جو ایک جھوٹ کا بیانیہ تھا، ایک بہتان کا بیانیہ تھا کہ لانگ ٹرم سودے مہنگے تھے اور ٹرمینل لگانا غلط تھا، جس کی وجہ سے کئی لیڈران کو جیلوں میں ڈالا گیا، اور ہمارے تو اس وقت تقریباً سارے لیڈروں کو کچھ دنوں تک عقوبت خانے میں رکھا ہے. لیکن وہ اگر بیانیہ چھوڑ دیتی اور ایمانداری سے کام کرتی، اور اگر کووڈ کے زمانے میں لانگ ٹرم پلان کو لے لیتی سودے، تو آج یہ قسم کی جو مہنگائی ہے، جو بجلی میں ہوش ربا مہنگائی ہے، جو پیٹرول اور ڈیزل میں ہوش ربا مہنگائی ہے، جو ملک بھر میں ہر جو افراط زر آیا ہوا ہے، شاید اس میں کمی ہوتی، شاید اس میں اتنی مہنگائی نہیں آتی. لیکن جو اس وقت خرم دستگیر صاحب یہاں بیٹھے ہیں، جو ان کے پلانٹس چلانے کے اندر ہم کو ایندھن لینا پڑ رہا ہے، وہ بھی مہنگا لینا پڑ رہا ہے، کیونکہ کوئی لانگ ٹرم سودے حکومت نہیں کر کے گئی ہے. پھر آپ کو احسن اقبال صاحب ابھی بتائیں گے پی ایچ ڈی پی کے بارے میں بھی، اور یہ بھی بتائیں گے، میں امید کرتا ہوں کہ سی پیک کے ساتھ کیسا سوتیلا پن کا سلوک کیا گیا ہے. اور یہ جو بات کرتے ہیں خان صاحب کے بارے میں، اور اب تو خان صاحب خود بھی، شیخ رشید صاحب خود بھی کہہ چکے ہیں کہ خان صاحب نے بارودی سرنگیں بچھائی تھیں. تو میں آپ کو ایک سچی بات بتاؤں کہ دیکھیں، مسلم لیگ نون کے لیے بارودی سرنگیں صرف نہیں تھیں، کولیشن حکومت کے لیے، پیپلز پارٹی، جے یو آئی، ایم کیو ایم، ان کے لیے بارودی سرنگیں صرف نہیں تھیں، بارودی سرنگیں ریاست پاکستان کے لیے تھیں. آج اگر معیشت کسی کی خراب ہو رہی ہے تو مسلم لیگ نون کی معیشت خراب نہیں ہو رہی، پیپلز پارٹی کی معیشت خراب نہیں ہو رہی، پی ٹی آئی کی معیشت خراب نہیں ہو رہی، پاکستان کی معیشت خراب ہو رہی ہے. اگر آج مہنگائی ہو رہی ہے تو پورے پاکستان کے اندر مہنگائی ہو رہی ہے. اگر آج بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے کیونکہ خان صاحب نے بجلی کے معاہدے نہیں کرے، بجلی کے سودے نہیں، ایندھن کے معاہدے نہیں کرے، بجلی کے کارخانے نہیں لگائے، تو وہ پورے ملک کے اندر لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، وہ پاکستان کے اندر لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. تو خان صاحب نے جو نقصان پہنچایا ہے وہ ملک کے لیے پہنچایا ہے. میں یہ آپ کے سامنے بات رکھنا چاہتا ہوں. ایف ڈی آئی کے بارے میں بات ہوئی ہے. ایف ڈی آئی
2017-18 کے اندر اگر 2 بلین تھی تو آج 1.25 بلین ہے پہلے 9 مہینوں میں. ٹریڈ ڈیفیسٹ بھی ہم سے زیادہ ہے, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بھی آج پہلے 9 مہینوں میں زیادہ ہے. ہر اسٹیٹسٹکس میں پاکستان پیچھے گیا ہے, کیونکہ 3-4 سال ایک نااہل ترین حکومت نے فیصلے کیے ہیں, اور جتنی ہسٹورک اپرچونٹیز تھی کووڈ کے اندر, ایک ونس ان اے لائف ٹائم اپرچونٹی آتی ہے. اگر کووڈ ایک ونس ان اے لائف ٹائم یا ونس ان اے سینچری کی وبا تھی اور تھی, تو کووڈ کے بعد جو تیل گیس وغیرہ سستی ہوئی, وہ بھی ونس ان اے لائف ٹائم اپرچونٹی تھی جو اسپیشلی حکومت نے مس کری. اور اب کووڈ کے بہت مضر اثرات سے ظاہر ہے کہ ہمارے بڑے بھائی بہن انتقال کر گئے, دنیا بھر میں جانوں کا نقصان ہوا, لیکن پاکستانی ریاست کو فائنینشیل نقصان نہیں ہوا تھا. $4 بلین سے زیادہ آپ کو G20 کے ملک پیمنٹس مؤخر کر دیں, آپ کو IMF نے $1.5 بلین ایڈیشنل دیا, پروگرام کو انہوں نے سسپینشن میں ڈال دیا, یہ ڈیلے کر دیا. تو بہت ساری دنیا بھر نے آپ کو مراد دی, لیکن آپ نے اس مراد سے کنسالیڈیٹ نہیں کری اپنی فسکل پوزیشن, اور وہیں پہ آپ ولنریبل ہو گئے. تو جیسے ہی آپ کی گروتھ آئی, آپ واپس کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں پھنس گئے. آج کل جو حالات ہیں کہ جتنی قیمت بڑھ گئی ہے آپ کی گندم کی, اور یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ گندم بھی آج امپورٹ کرنی پڑ رہی ہے. اس سال 3 ملین ٹن گندم ہم امپورٹ کریں گے, جس کے اندر ہم کچھ اسٹریٹجک ریزرو میں بھی ڈالیں گے اور کچھ اپنے استعمال میں بھی لے کر آئیں گے. اور ہم دنیا بھر سے کہیں سے بھی ریڈی ہیں. اس وقت ہم نے پہلا جو اپروول دیا ہے G2G نیگوسیشن کا, وہ رشیا سے دیا ہے. تو ہم گندم بھی امپورٹ کریں گے. یہ وہ گندم تھی جو 2017-18 میں ہم ایکسپورٹ کر رہے تھے. پچھلے سال ہم نے چینی بھی امپورٹ کری ہے, وہی چینی ہے جو 2017-18 میں ہم ایکسپورٹ کر رہے تھے. ہم پچھلے 2 سالوں میں آپ کو پتا ہے کہ پچھلے سے پچھلے سال 5 ملین بیل یا 5.5 ملین بیل ہم نے کاٹن کی پیدا کی ہیں, جو کہ 1983-84 کے بعد سب سے کم تھی. تو بہت جگہوں پہ پاکستان جو تھا وہ پیچھے چلا گیا, اور یہ ایک دم اتفاق نہیں ہو سکتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان لوگوں کی کچھ غلطی ہے. ایک دو باتیں فسکل کی افیئرس کی کر لوں کہ جب 2017-18 میں ہماری حکومت گئی تھی, تو اس وقت ٹیکس ٹو جی ڈی پی, ہم FBR ٹیکس ٹو جی ڈی پی 11.1% تھا. ہم جب آئے تھے 2013 میں تو 8.5 پہ آئے تھے اور چھوڑ کے گئے تھے. تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے 11.1 پہ چھوڑ کے گئے تھے. وہ تینوں سال, وہ پرانی جی ڈی پی کی ابھی بات کر رہا ہوں, تینوں سال جو تھی وہ PTI کی حکومت اس ریٹ پہ نہیں پہنچ سکی. پہلے سال 9.2 کرا, پھر 9.6 یا 8 کرا, پھر 10.2 کرا. اس سال بھی 11.1 پہ نہیں پہنچے گی. لیکن اگر نئی جی ڈی پی کا حساب لے لیں تو میرے خیال سے 8.5% پہ پہنچتی ہے ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو. جبکہ ایک اتنے بڑے ملک, ایک نیوکلیر پاور ملک کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ 15% سے کم ٹیکس ٹو جی ڈی پی نہیں ہونا چاہیے, اور ایکسپورٹ بھی 15% سے کم نہیں ہونا چاہیے. 15% ایکسپورٹ ٹو جی ڈی پی ہونا چاہیے. اور میں اب بھی یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری گو کہ اس سال بہت انکریز ہوئی ہے, 50% امپورٹ انکریز ہوئی ہے. لیکن میں اب بھی یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہماری امپورٹ زیادہ ہے. پاکستان میں جو اصل مسئلہ ہے وہ یہ کہ ہماری ایکسپورٹ بہت کم ہے. اس سال جب ہمیں حکومت کی ذمہ داری ملی تو اس دنوں میں جو ہمیں پریزنٹیشن دی گئی, اس کے تحت ہم کو وفاقی حکومت کے ڈیفیسٹ 5600 ارب روپے کا نظر آ رہا تھا, اور اگر پورے ملک کو ملا لیں تو 5100 ارب روپے کا تھا. ہم کوشش وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل مالی سال 2021-22 کی اقتصادی جائزہ رپورٹ پیش کر رہے ہیں. مالی سال 2022 میں خام قومی پیداوار کی شرح نمو کے حوالے سے انہوں نے بات کی. چیز سے 204, اور ہمارا اگر پیسوں میں دیکھا جائے تو 1650 ارب روپے کا ڈیفیسٹ تھا, اور اس سال PTI کا ڈیفیسٹ تقریباً 5000 ارب روپے کا ہوگا, جو ہمارے ڈیفیسٹ سے 3 گنا سے بھی زیادہ ہے. اور 4 سالوں میں, یہ آپ بات سن چکے ہیں پہلے بھی, 4 سالوں میں, 4.25 سالوں میں خان صاحب نے جتنا قرضہ لیا ہے تقریباً 20,000 ارب روپے, جو اس سے پہلے پاکستانیوں نے لیاقت علی خان صاحب سے لے کر ناصر الملک تک جتنے بھی 19 وزیر اعظم آئے, اس کے اندر کچھ صدور بھی آئے, کچھ فوجی جنرل بھی آئے, ان سب نے مل کر جتنا قرضہ لیا تھا 71 سالوں میں, اس کا 80% قرضہ خان صاحب نے 4.25 سال میں لیا. لہٰذا
जिस साल हम छोड़ के गए थे उस साल हमने 1500 अरब रुपए डेट सर्विसिंग करी, इस साल हम 3100 अरब रुपए से ज़्यादा की डेट सर्विसिंग करेंगे, और अगले साल हमें लग रहा है कि 3900 अरब रुपया आप लोग खर्च करेंगे सूद के ऊपर। 3900 प्लस 3900 बिलियन प्लस 3.9 ट्रिलियन रुपीस या 3,90,000 करोड़ रुपए, ये आप कर्जा वापस करेंगे, सूद वापस देंगे इस साल। और ये एक वजह यह है कि ये सबसे बड़े बड़े डेफिसिट की, और एक और रिकॉर्ड इन्होंने किया है कि पहले साल इन्होंने 9.1% डेफिसिट किया, दूसरे साल इन्होंने नेगेटिव ग्रोथ की, जो मेरे ख्याल से पाकिस्तान में शायद एक मरतबा हुई है 70 साल की हिस्ट्री में, वो भी खान साहब ने करके दिखाया। नेगेटिव ग्रोथ भी करके दिखाई, टैक्स टू जीडीपी रेशो भी करके दिखाया। ये वो हुकूमत थी जो कहती थी हम डबल कर देंगे, उन्होंने टैक्स टू जीडीपी रेशो भी कम किया, बजट डेफिसिट टू जीडीपी रेशो भी हाईएस्ट रखा और नेगेटिव ग्रोथ भी करी। तो ये एक स्टोरी है पाकिस्तान के अंदर। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि बड़ा चैलेंज हमारे लिए, पाकिस्तानियों के लिए, सबके लिए, हर पार्टी के लिए, हर कौम के लिए, हमारी पूरी कौम के लिए ये है कि हम ग्रोथ तो लेकर आएँ। देखें इस मुल्क में 2.4% पॉपुलेशन बढ़ती है, हम 18 से 20 लाख तो हमारे लेबर फोर्स में एंट्रेंट्स होते हैं, हमारी यंग तरीन पॉपुलेशन है, दुनिया की यंग तरीन में से है। तो ग्रोथ लाना हमारे लिए मुश्किल नहीं है, हमारे लिए मुश्किल है कि सस्टेनेबल ग्रोथ कैसे लाएं, इंक्लूसिव ग्रोथ कैसे ले आएँ, गरीब तरीन लोगों को किस तरह हम वो करें, प्रोटेक्ट करें। और ये चैलेंज पाकिस्तान में पहले भी था और अब भी है, और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला की मदद से हम कोशिश करेंगे कि इस चैलेंज को हम अबूर करें। मैं अब गुजारिश करूंगा मेरे बड़े भाई एहसन इकबाल साहब से कि वो अपनी बात किया, और यकीनन उसको टेंडर अवार्ड पिछली हुकूमत के दौर में हुआ, लेकिन हम उसको फास्ट ट्रैक करके लेकर आए थे। वो एक नेशनल प्रोजेक्ट है जिसको हमने नेशनल वाटर पॉलिसी के तहत मंजूर किया था। इस तरह के जो इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं उनको हमने एडिक्वेटली फंड किया है, फास्ट ट्रैक करेंगे। और एक बहुत अहम मंसूबा जो खैबर पख्तूनख्वा के लिए है, चश्मा राइट बैंक कनाल लिफ्ट कम ग्रेविटी प्रोजेक्ट, जो 30 साल से सर्द खाने में था, उसकी हमने मंजूरी की है और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि उसको भी इस साल में लॉन्च कर दिया जाए। इसी तरह एक और अहम चीज़ जो हम कर रहे हैं इंक्लूसिव डेवलपमेंट में, पहली दफ़ा पाकिस्तान में वज़ीर आज़म साहब ने एक फ़ंड खोला है जो लीस्ट डेवलप्ड और पूरेस्ट डिस्ट्रिक्ट्स हैं पाकिस्तान के, उनके लिए 40 अरब रुपए की मालियत से एक विंडो हम खोल रहे हैं, जिसमें 50% हम प्रोविंशियल गवर्नमेंट से लेंगे, और वो पसमानदा तरीन इलाके जो हमेशा से पीछे रह गए हैं, वो हमारी तरक्की के दौड़ में नहीं शामिल हो सके, हम उन्हें टारगेट करके तरक्की के शाहराह में आगे लेकर आएंगे। इसी तरह जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है उसको फ़रोग देने के लिए, जैसे मैंने कहा कि इंडस्ट्रियल जो जोन्स हैं उनको प्रायोरिटाइज़ किया है। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन में वो हमारा नेटवर्क जो अभी अधूरा है, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अधूरे रह गए थे, NHA को फंडिंग बढ़ा रहे हैं, रेलवे की फंडिंग बढ़ा रहे हैं ताकि ये हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक हो। इसी तरह टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को हमने खसूसी फोकस किया है। और अब आपको पता है डिजिटल इकॉनमी है और इनोवेशन का ज़माना है, तो हमने एक स्पेशल इनोवेशन फंड कायम किया है जिसमें हम इनोवेशन को एग्रीकल्चर में, इनोवेशन को गवर्नमेंट में, और ख़ास तौर पे जो यंग वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं जो इनोवेट कर रही हैं, उनके लिए एक विंडो खोल रहे हैं जिससे उनको इनकरेज किया जाएगा। और आखिर में 2 अहम शोबे यूथ और बलूचिस्तान, इस तरक्याती बजट में आपको बहुत बड़ा यूथ का प्रोग्राम नज़र आएगा, और बलूचिस्तान को सबसे ज़्यादा हिस्सा दिया गया है तमाम सूबों से ज़्यादा, ताकि वहाँ पर जो तरक्याती मंसूबे हैं वो तेज़ी के साथ पाए तकमील को पहुँच सकें। और एक और जो चीज़ हमने NEC में मंजूर की है कि जो तरक्याती मंसूबों की मंजूरी के फोरम्स थे, उसमें पिछली हुकूमत ने बिल्कुल एक अफरा तफरी फैला दी, 2 अरब रुपए की पावर्स डिवॉल्व कर दी, जिससे एक फ्लड गेट खुल गया गैर ज़रूरी गैर अहम मंसूबों का, और हमारे पास वसाइल नहीं थे। तो जो DDWP वजारतों का फोरम है उसकी पावर हमने 2 अरब से घटा के 1 अरब कर दी है। CDWP की पावर जो है वो 10 अरब से घटा के 7.5 अरब कर दी है। उससे ऊपर के जो बड़े मंसूबे हैं वो ECNEC में जाएंगे, ताकि मंसूबों की पड़ताल को बेहतर और मौसर
بنایا جا سکے اور ہر پیسہ جو ڈیولپمنٹ بجٹ میں جا رہا ہے وہ صحیح معنوں میں اکاؤنٹ فار ہو. تو یہ وہ بنیادی چیز ہے کہ آج ہم ایک ایسے مقام پہ کھڑے ہیں کہ جب ہم سب کو مل کر پاکستان کو دوبارہ ایک سمت دینی ہے اور اس مقصد کے لیے ایک نیشنل چارٹر آف اکانومی پہ فوکس ہونا ہے. ایکسپورٹس کو بڑھانا نہیں ہے, لیپ فراگ کرنا ہے کہ کس طرح ہم ایکسپورٹس میں 5-10 ارب ڈالر سالانہ اضافہ کر سکتے ہیں. یہ چیلنج ہے. اسی طرح ہم کس طرح ایف ڈی آئی پاکستان میں بڑھا سکتے ہیں. 22 کروڑ کا ملک ہے, 1.5-2 ارب ڈالر ایف ڈی آئی آتی ہے. 1 کروڑ کا ملک ہے ویتنام, وہاں پہ 30 ارب ڈالر کی ایف ڈی آئی جاتی ہے. تو یہ بھی ایک ایسا چیلنج ہے جس کے لیے ہم انشاءاللہ کام کر رہے ہیں کہ بیرونی سرمایہ کاروں کو لے کر آئیں. اور پھر ریسورس موبلائزیشن تھرو ٹیکس ریونیو, کہ ہم نے جیسے ماضی میں 2000 ارب سے 4000 ارب ٹیکس کیا, اگر ہمارا ٹیکس ریونیو نہیں آئے گا تو ڈیولپمنٹ کیسے ہوگی. یہ وہ چیلنجز ہیں جن پر ہم فوکسڈ ہیں. پرائم منسٹر فوکسڈ ہیں, یہ حکومت فوکسڈ ہے, اور ہم انشاءاللہ تعالی پاکستانی عوام کے ساتھ مل کر, پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ مل کر ملک کو ایک ایسے روڈ میپ پہ ڈال دیں گے کہ جس سے شاید ڈیویٹ کرنا پھر کسی کے لیے ممکن نہیں ہوگا, کیونکہ یہ روڈ میپ کی تکمیل ہم پاکستان کے چیمپئنز آف ریفارم جو پرائیویٹ سیکٹر سے ہوں گے, جو پاکستانی بہترین برینز ہیں, ان کے ہاتھ میں ہوگا, اور وہ شاید مستقبل میں پھر کسی حکومت کو ان اہداف سے ڈیویٹ نہیں کرنے دیں گے. بھائی جی دو منٹ خرم بھائی بات کر لیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکر گزار ہوں جناب وزیر خزانہ کا کہ انہوں نے مجھے مدعو کیا اس اکنامک سروے کی ریلیز کی رپورٹ میں. خواتین و حضرات, یہ اکنامک سروے جس کا ٹائٹل آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے, یہ سن 2021 اور 22 کا ہے. تو جو 365 دن تھے اس مالی سال کے, اس کے 80% تو فساد عمرانی کا دور تھا. تو یہ بات یاد رہنی چاہیے کہ جب ہم یہ سروے پڑھیں کہ 80% ذمہ داری کس کے کندھوں پر ہے, اس کھنڈر نما معیشت کی, جس کی اب جو کمان ہے وہ محمد شہباز شریف اور اس وسیع البنیاد جمہوری حکومت کے ہاتھ میں ہے. اور اس کھنڈر کے بہت سارے کمرے ہیں. جو سب سے تباہ کن ہے وہ پاور ڈویژن ہے, اور وہاں ہمیں 3 قسم کے چیلنجز کا سامنا ہے. ایک تو چیلنج یہ تھا کہ درست طور پر وزیر خزانہ نے یاد کروایا کہ پچھلے دسمبر سے ہی انہوں نے ایندھن کی خریداری بند کر دی تھی, جس کی وجہ سے جب وسط اپریل میں 19 اپریل کو کابینہ نے حلف اٹھایا تو اس وقت تک 6000 میگا واٹ کے بجلی کے منصوبے ایندھن نہ ہونے کی وجہ سے بند پڑے تھے. دوسرا ایشو یہ ہے کہ آپ کے سامنے ہے نمبرز, بارہا ریلیز بھی ہو چکے ہیں, اس میں بھی سامنے آئیں گے کہ پاور ڈویژن میں جو گردشی قرضہ ہے, جو ہم 1100 ارب پر چھوڑ کر گئے تھے, وہ اب تقریباً 2470 ارب روپے ہو چکا ہے. If to be very precise, 2467 billion. تو اب وہ یہ جو 4 سالوں میں گردشی قرضے میں 250% اضافہ جو ہے, اس نے ایک بہت ہی گمبھیر مالیاتی صورتحال بھی پیدا کر دی ہے پاور ڈویژن کے لیے. دیر از اے ایکیوٹ فائنینشیل کرائسس. ایک تو یہ ہے کہ جی جنریشن کرائسس ہے, ڈسٹریبیوشن کرائسس ہے, لیکن ایک بہت بڑا اور گھمبیر فائنینشیل کرائسس بھی ہے, جس میں پچھلے 4 سال کا جو نالائکی اور بد انتظامی کا دور تھا, اس میں کوئی سنجیدہ کوشش نہیں کی گئی کہ بھئی اس ایشو کو ایڈریس کیا جائے. اس سے پہلے جب مسلم لیگ نون کی حکومت تھی تو ہمارا تو سارا فوکس اس وقت جو ہے وہ جنریشن اور ڈسٹریبیوشن کے نئے دروازے کھولنے کا تھا, اور ہم نے 11600 میگا واٹ نئی جنریشن کیپیسٹی بھی انسٹال کی. ہم نے 20000 کلومیٹر کے قریب ہائی ٹینشن اور لو ٹینشن کی ڈسٹریبیوشن جو ٹرانسمیشن کیپیسٹی ہے وہ ایڈ کی. اس وقت تک تو
31 मई 2018 तक तो मुल्क में बिजली तलब से ज़्यादा थी, लोड शेडिंग ख़त्म हो चुकी थी। लेकिन ये कहना बड़ा आसान था कि जी ये मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बहुत ज़्यादा बिजली लगाकर चली गई है, क्योंकि हमें ये भी तो देखना है कि बदलते हालात के साथ जिस तरह बिजली की मांग बढ़ेगी, और आज भी हमारा ये तखमीना है कि अगर हमें दुरुस्त तरीके से आगे बढ़ना है, या पिछली हुकूमत ने दुरुस्त तरीके से आगे बढ़ना होता, तो एक साल में कम से कम 2 से 3 हज़ार मेगावाट एडिशनल बिजली सिस्टम में आनी चाहिए, जिसका मतलब ये है कि कम से कम पिछले 4 साल में 8,000 मेगावाट में सिस्टम में ऐड होना चाहिए था। कितना शामिल हुआ? 0। और यही वो क्राइसिस है कि इस पूरे अरसे में 2018 से 22 तक जितने भी तवानाई के मंसूबे का इफ्तिताह हुआ, उस मंसूबे के ऊपर जो फाउंडेशन स्टोन है उस पर मोहम्मद नवाज शरीफ का नाम लिखा हुआ था। वो चाहे K2 K3 के न्यूक्लियर प्लांट्स हैं, वो हाइडल पावर के जनरेशन के प्लांट्स थे, और इशूज जहां जहां भी ये इफ्तिताह हुए, वो सब प्रोजेक्ट्स वो थे जो मुस्लिम लीग नून ने शुरू किए थे, जिन्होंने अब कुछ बहुत सारे अब ऑनलाइन आ चुके हैं, इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मजीद आएंगे। और ये सिर्फ ये नहीं था कि जी जो है वो RLNG के 3 प्लांट लगे। पाकिस्तान की तारीख में एक बहुत बड़ा कदम था कि हमने K2 K3 के न्यूक्लियर प्लांट्स भी शुरू किए, जो अब माशाल्लाह K2 तो ऑनलाइन इस वक्त वो रिफ्यूलिंग पर है कि वो इस महीने के आखिर में ऑनलाइन दोबारा आएगा। K3 भी इस साल में मुतवक्को है। जो एक और बड़ी अहम पेशरफ्त की मुस्लिम लीग नून ने, वो ये थी कि थर को कमर्शियल बुनियादों पर एक्सप्लॉइट करने का और उससे बिजली बनाने का इंतज़ाम किया। वो एंग्रो का प्रोजेक्ट आज चल रहा है 660 मेगावाट, लेकिन उससे अहम ये था कि शंघाई इलेक्ट्रिक ने ब्लॉक 1 के ऊपर जो 1214 मेगावाट का प्लांट लगाना था, उसमें ताख़ीर हुई। करोट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर ने इस साल के शुरू में ऑनलाइन आना था, उसमें ताख़ीर हुई। 2 साल से तरीमू के ऊपर एक 1200 मेगावाट का RLNG का दुनिया का सबसे एफिशिएंट प्लांट जो है वो तैयार खड़ा है, लेकिन उसको टेस्टिंग के लिए गैस नहीं दी, उसे नैब गर्दी की नज़र कर दिया। तो अगर ये आज जो पाकिस्तानियों को पूरे मुल्क में लोड शेडिंग की तकलीफ है, अगर ये सिर्फ 3 प्लांट्स हमारे पास आज ऑनलाइन होते, करोट, शंघाई इलेक्ट्रिक और तरीमू, तो ये जो 3.5 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है वो गालिबन 15 मिनट की रह जाती। ये बहुत ही कोल्ड एनालिसिस है, इसमें कोई मुबालगा शामिल नहीं है। तो हमें एक जिस तरह कहा एक खंडर का सामना है, और ये शायद मुस्लिम लीग नून का रिकॉर्ड बनता जा रहा है कि जब दूसरी जमातें इसे खंडर करती हैं और हमें दोबारा कहा जाता है कि जी इसको तामीर शुरू करें। हमने वो तामीर शुरू कर दी है, फौरी तौर पर भी, शॉर्ट टर्म भी और लॉन्ग टर्म में भी। और इंशाल्लाह इसके ऊपर जो पावर डिवीज़न है, जिसमें बिलाशुबा पाकिस्तान के अवाम का बहुत इंटरेस्ट है, इकॉनमी का बहुत गहरा इंटरेस्ट है, उसकी असर-ए-नौ जो तश्कील-ए-नौ है वो हमने उसका आगाज़ कर दिया। उसकी रीऑर्गेनाइजेशन, उसकी रीस्ट्रक्चरिंग और उसकी जो मुस्तकबिल की प्लानिंग है, जिसमें आखिरी जुमला कह के आपसे इजाज़त चाहूँगा कि अब ये हमारा फैसला है कि मुल्क में नए बिजली बनाने के कारखाने सिर्फ उस ईंधन पर लगेंगे जो हमारे मुल्क के अंदर मौजूद है। इम्पोर्टेड ईंधन के में अब नई कैपेसिटी अब हम इंस्टॉल नहीं करेंगे इंशाल्लाह, ताकि ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्राइसिस है वज़ीर ख़जाना जिसका रोज़ाना सामना करते हैं, और फ्यूल की जो इम्पोर्ट्स हैं उसको भी हम कट करके पाकिस्तान की इकॉनमी को, जिसमें एनर्जी का बड़ा अहम रोल है, उसको एक स्टेबल फाउंडेशन प्रोवाइड कर सकें। बहुत शुक्रिया जी। वियतनाम की आबादी 10 करोड़ है, मैं शायद स्लिप में 1 करोड़ का गया था। जी अशरफ साहब, जी अशरफ सर जी, सबसे पहला तो IMF से हमारे मुज़ाकरात चल रहे हैं, बजट शायद उन्हीं से मशावरत से तैयार हो रहा है। किस स्टेज पे इस वक्त हमारे IMF से डायलॉग रुके हुए हैं? क्या ये दुरुस्त है कि IMF ने एतराज़ किया है कि चाइनीज़ IPPs को क्यों पेमेंट्स की गई हैं, जबकि उस पर ऑब्जेक्शन थे, उसको रीअसेस होना था, रीनेगोशिएट होना था। तो सेकेंडली, फाइनेंस में हमने पिछले 4 साल में देखा, हम क्राइसिस रहा है कि परमानेंट फाइनेंस मिनिस्टर नहीं होते।
आपका टेन्योर भी किसी सूरत 6 महीने से ज़्यादा नहीं होगा। क्या ये उसी दौर की एक दोबारा नहीं रिपीट नहीं हो रहा है? 6-6 महीने के लिए फाइनेंस मिनिस्टर आएंगे, या आपको दोबारा पार्लियामेंट में इंडक्ट करवाना पड़ेगा जो माजी में देखा कि नहीं हो पाए, या फिर आप कहीं नई जगह ढूंढनी पड़ेगी? मेरा टेन्योर तो खैर इतना इम्पोर्टेंट में जो आपकी बात थी आईएमएफ की, तो आईएमएफ से हमारे नेगोशिएशन चल रहे हैं। हम समझते हैं कि ये जो बजट आएगा उसके बाद इंशाअल्लाह ताला हम स्टाफ एग्रीमेंट की तरफ जाना शुरू करेंगे और आईएमएफ से ज़्यादा मज़ीद बातचीत होगी। और हम समझ रहे हैं कि बजट के अंदर जो हम कल रिफॉर्म्स लाएंगे आप देखेंगे तो उसके अंदर इंशाअल्लाह ताला ऐसे रिफॉर्म्स होंगे जो कि आईएमएफ को भी पसंद होंगे। और दैट्स अबाउट दैट्स इसके ऊपर मैं यही बात करूँगा। देखिए, जो पेमेंट्स आपको आईपीपीज के फ्यूल के ऊपर करनी है उसको तो कोई नहीं रोक सकता, वरना तो कल पेमेंट रुक जाएगी, तो ये बात तो हो ही नहीं सकती है। जी सॉरी शोभी ये कर रहे हैं जी। सर, ये जो इतनी बड़ी आपने किताब हमें दी, इसके बारे में आपने कोई जिक्र नहीं किया, और लगता यूँ है कि आपने मतलब तीनों बंदों ने खंडर, सत्यानाश, सवा सत्यानाश, मैं पिछले 2 महीने से देख रहा हूँ कि आपकी जो स्टोरी है, अगर ऑयल मिनिस्टर ये कहे कि हमारे पास ज़हर के पैसे नहीं है तो अगले दिन ऑयल कंपनीज़ की एलसीज बंद हो जाती हैं या खुलना रुकना शुरू हो जाती हैं। जब फाइनेंस मिनिस्टर ये कहे कि हमारे 6.4 ट्रिलियन का डेफिसिट आ रहा है, तो उसके बाद आप 2 महीने में आपने पोजीशन चेंज करके आप 5 ट्रिलियन के ऊपर आ गए, उससे भी मेरा ख्याल नीचे होगा। तो आपके ख्याल में आप लोगों के बयानों की सूरत में हम गलत मैसेज दुनिया को और अपने लोगों को नहीं दे रहे, और जिसकी वजह से मज़ीद सत्यानाश या सवा सत्यानाश हो रही है? नहीं, देखिए मैं गुजारिश करता हूँ कि वो जो मैंने गुजारिश करी थी कि 5600 अरब रुपए का डेफिसिट था जो कि वफाक का था, और उसके अंदर जो उस वक्त तखमीन उसके अंदर लाइक आई सेड के 500-600 अरब रुपए का सरप्लस था, तो 5100 रुपए का अरब तखमीना था। ये तो मैं आपसे उसी वक्त गुजारिश कर चुका था, और यही नंबर्स मुझसे शेयर किए गए थे, यही नंबर्स आई थिंक शौकत तरीन साहब से भी शेयर किए गए थे, और हमने आने के बाद आईएमएफ से हर चीज़ को खुली तरीके से शेयर किया, कोई चीज़ हाइड नहीं करी ताकि कोई ट्रस्ट डेफिसिट ना रहे बिटवीन हम एंड आईएमएफ। और इसी वजह से अल्लाह की मेहरबानी से हम आईएमएफ को वापस री इंगेज कर चुके हैं। हमारा मकसद ये खुदा न खास्ता नहीं है कि हम अपने मुल्क की बुराई करें, बिल्कुल ऐसा वो खान साहब जो करते थे कि वो ईमानदार हैं और बाकी सब चोर हैं, और अब ये बात तो खैर उल्टी साबित हो गई। लेकिन हमारा मकसद ये बिल्कुल नहीं है, लेकिन हमको ये बात भी आवाम को बताना ज़रूरी है कि अगर जैसे खुर्रम दस्तगीर साहब ने कहा कि अगर आज लोड शेडिंग हो रही है तो उसकी एक वजह यह है कि ट्रिमू के अंदर 2 साल से प्लांट तैयार पड़ा है, दुनिया का एफिशिएंट तरीन, लेकिन वो चला नहीं है। करोड़ का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट आज रेडी था, हो जाना चाहिए था, नहीं चला है। इसी तरह थर के अंदर भी हुआ है, कराची में जो लकी का प्लांट है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं जो कि उनकी गफलत की वजह से नहीं चला है, उनकी नाअहली की वजह से नहीं चला, और शायद कोई दानिस्ता भी ऐसी इन्होंने हरकत की है, उसका नहीं पता मुझे, लेकिन कम से कम ये तो ज़रूर कहेंगे कि उनकी नाअहली की वजह से नहीं चला। तो एक रिकॉर्ड की दुरुस्तगी तो बारह हमारा फ़र्ज़ है। जी सर मैं तो इकोनॉमिक सर्वे से बात करूंगा, आप लोगों ने तो कोई बात नहीं की इससे। चलिए आप कर लें। सर, जो टैक्स एक्सपेंडिचर है जो इस साल के नज़र आ रहे हैं, एग्जाम्पशन है, वो 1757 अरब रुपए हैं, और जो आप इंपोर्ट की बात कर रहे हैं कि इंपोर्ट इतनी बढ़ गई है, तो इंपोर्ट पे अगर आप ये देखें शेड्यूल 6 में तो 203% इंक्रीज है। तो इसको आप कहाँ पे नेक्स्ट ईयर देख रहे हैं? और सर एहसन साहब आपसे 203% इंक्रीज है सर, शेड्यूल 6 में जो इंपोर्ट्स हैं आपकी इस साल, उसमें 203% इंक्रीज आ रहा है। ओके, एग्जाम्पशन में ये एग्जाम्पशन बता रहा हूँ। एहसन साहब, जो एजुकेशन सेक्टर है जो सबसे अहम होना चाहिए, उसमें एक्सपेंडिचर आपके जीडीपी के कम होके 2% से 1.1% है इस साल, और आपके 2 करोड़ से ज़्यादा बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। एनरोलमेंट 50% है आपकी रूरल एरियाज़ में। तो किस तरह इसको आप देखेंगे? कहते तो आप माजी में भी रहे हैं, लेकिन ये जो एक्सपेंडिचर है एजुकेशन के, ये किधर जाएंगे? यही मैंने आपसे भी बात की, और आपने पता नहीं आपको कैसे लगा कि इकनॉमिक सर्वे बात नहीं हुई। कम से कम मेरी तो सारा बुनियाद ही यही थी कि इकनॉमिक कारकर्दगी की बुनियाद डेवलपमेंट बजट पर होती है, और 900 अरब का जो डेवलपमेंट बजट है 550 अरब कर दिया गया। और यही वजह है कि जब रियासत के पास तरक्याती बजट नहीं होगा, तालीम सेहत कहाँ से आएगी। और मैंने आपको यही बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह 2018 में हमने 1000 रुपए का डिफेंस बजट, जो कि पूरा उनकी ज़रूरत के मुताबिक था, और 1000 अरब का डेवलपमेंट बजट जो डेवलपमेंट के लिए दरकार था, ये अलाइनमेंट की थी डेवलपमेंट और डिफेंस की। आज जब हमें दोबारा बजट मिला है तो डेवलपमेंट बजट हैज़ गॉन हाफ ऑफ द डिफेंस बजट।
یہ جو امبیلنس ہے یہ کسی ملک کی نیشنل سیکیورٹی کے لیے درست نہیں ہے. ہمیں اس کو ٹھیک کرنا ہے, دوبارہ ملک کے ڈیولپمنٹ سیکٹر کو کھڑا کرنا ہے. اسے کرنے کے لیے ہمیں ٹیکس, ہمیں ایکسپورٹ اور فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کا سہارا لینا پڑے گا, اور یہ کرنے کے لیے ایک نیشنل چارٹر آف اکانومی کی ضرورت ہے, جس کے بارے میں نے بات کی. آپ کی بات درست ہے کہ جس ملک کے اندر تعلیم نہیں ہوگی, بچوں کو آؤٹ آف اسکول ہوں گے, ان کے پاس یونیورسٹی میں آج ہماری جو انرولمنٹ ہے ٹرشری ایجوکیشن میں وہ انڈیا اور بنگلہ دیش سے کم ہے. ہمیں اپنی یونیورسٹیز کی یا ہائر ایجوکیشن کی سیٹس کو ڈبل کرنا ہے اگلے چند سالوں کے اندر, لیکن اس کے لیے آپ کو بجٹ چاہیے. وہ بجٹ موجود نہیں ہے, اور یہ کب ہوگا؟ جب آپ کی پروڈکٹیو صلاحیت پوری طرح بروئے کار آئے گی. اور اسی لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان تمام انٹرونشن سے جو ہم نے رکھی ہیں ملک کی پیداواری صلاحیت کو بڑھائیں. آپ دیکھیں گے کل انشاءاللہ تعالیٰ کہ ہم کوشش کریں گے کہ جہاں تک ہم کم کر سکیں. یہ میں آپ کو جو میں نے شروع میں بات کی تھی, پھر آپ اس پہ بات کرتے ہیں کہ ہم ہٹ جاتے ہیں, کہ اس ملک کے اندر آپ نے بہت سارے ایگزیمشنز دے رکھے ہیں, بہت ساری آپ نے مراد دے رکھی ہیں عمرہ کو, جس کی وجہ سے بار بار یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اتنا امپورٹ ہو رہا ہے ایگزیمشن پہ, وہ اس لیے تو ہو رہا ہے نا کہ آپ نے ایگزیمشن دے رکھی ہیں. تو اس کو تھوڑا سا لیول پلینگ فیلڈ کریں گے, آپ دیکھیے گا. اور یہ جو احسن بھائی نے بات کری ہے کہ اگر آپ زراعت کے تھرو ترقی لے کر آتے ہیں, اگر آپ ایکسپورٹ کے تھرو ترقی لے کے آتے ہیں, تو شاید بیلنس آف پیمنٹ کا کرائسس نہیں آئے گا. سر دو چیزیں, کیا ہمارے حکمرانوں میں, پرائم منسٹر میں اس بات کی ریئلائزیشن ہے جو ابھی آپ نے بات کی, کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ پھٹ گیا آپ کا؟ کیونکہ کل پرائم منسٹر نے این ای سی کی میٹنگ میں 6% گروتھ کی بات کی, وہ تو میڈم عائشہ اور فائنانس سیکٹری نے ان کو بتایا کہ نہیں 6 کریں گے تو اور آئی ایم ایف بھاگ جائے گا. تو پرائم منسٹر میں یہ ریئلائزیشن کیوں نہیں ہے؟ نمبر 1. نمبر 2, جو بھی آپ پرائسز انکریز کر رہے ہیں انیویٹیبل ہے. فیول, انرجی آپ کی جس میں الیکٹریسٹی اور گیس دونوں تقریباً 50% بڑھ چکی ہیں یا آگے بڑھ رہی ہیں جولائی سے. ایسے وقت میں جو مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس اس کے اوپر بہت زیادہ بوجھ آ رہا ہے. لیکن کیا آپ نے ایز اے فائنانس منسٹر پچھلے دنوں کسی ادارے کی تنخواہ میں اضافے کی سمری اپروو کی؟ اگر کی تو کیوں کی؟ اور اگر آپ نے کی ہے تو آپ کے پاس کل مشکل جو آپ نے میجرز لینے ہیں وہ لینے کا کیا جواز رہ جائے گا؟ دیکھیے, کل بھی جب آپ جائیں گے تو آپ یہ بات دیکھیں گے کہ حکومت کے امپلائیز ہیں, ان کو بھی اپنا گھر چلانا ہے, ان کے بھی بیوی بچے ہیں, ان کے بھی اگر خواتین کام کر رہی ہیں تو ان کے بھی گھر ہیں, بچے ہیں, شوہر ہیں. تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آپ ادھر یہاں پہ اگر 15% یا 12% انفلیشن ہے تو ہم حکومت کی امپلائیز کی تنخواہ نہ بڑھائیں. یہ تو ہم کو ساتھ ساتھ لینا پڑے گا. اور خاص طور پہ چلو امپلائیز تو پھر بھی ادھر ادھر ویکینڈس پہ کام کر لیتے ہیں, میں بات کر رہا ہوں اس پہ آ رہا ہوں, ویکینڈس پہ کام کر سکتے ہیں. لیکن ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ جو ریٹائرڈ ہیں, جو اس عمر کے حصے پہ پہنچ چکے ہیں کہ شاید مطلب کام نہیں کر سکتے, تو ان کی بھی پینشن, تو پینشن آپ کو پتہ ہے کہ بجٹ سے پہلے شہباز شریف صاحب نے اناؤنس کیا تھا. ہمارے آنے سے 1 مہینے پہلے مارچ کے اندر خان صاحب نے, پی ٹی آئی نے 15% تنخواہ بڑھائی تھی گریڈ 1 سے لے کے گریڈ 19 کے افسران کی. اس سے پہلے میرے خیال سے سول آرم فورسز کی بھی بڑھی تھی اور پھر آرم فورسز کی بڑھی تھی. تو ہم اس بار بجٹ کے اندر آپ دیکھیں گے کہ جن کی نہیں بڑھی تھی ان کو بھی برابر لے کر آئیں گے اور تمام لوگوں کے تنخواہیں بڑھائیں گے. یہ جو ہم نے اپنے اوپر اور تمام حکومت کے فنکشنریز کے اوپر, سینئر لوگوں کے اوپر 40% کا کٹ لگایا ہے پیٹرول کے اوپر. ہم نے یہ بھی کہا ہے کہ 10% آسٹیرٹی لے کر آئیں گے یوٹیلیٹی بلز کے اندر. ہم نے تمام اخراجات کی کوشش کری ہے کہ اس کے اوپر پابندی لگائیں. نئی گاڑی نہیں خریدنے دیں گے, کوئی فریج, مائکرو ویو وغیرہ نہیں خریدنے دیں گے, وہاں سوائے کہ ڈیولپمنٹ کا پروجیکٹ ہو. فرنیچر بھی نہیں خریدنے دیں گے. تو یہ چیزیں آپ نے کری ہیں. آپ جانتے ہیں کہ مطلب ہم جتنی کوشش کر سکتے ہیں, یہ عوام کے پیسے کو ہم امانت سمجھ کے اللہ کی مہربانی سے خرچ کرتے ہیں, کوئی بے درے نہیں حرکت کرتے. اور میں بڑا فخر سے یہ کہتا ہوں کہ ہم چاروں یہاں پہ جو بیٹھے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے یہ ایک پیسے کا حساب دے سکتے ہیں اللہ کی مہربانی سے. تو یہ اس کے اندر آپ یقین رکھیں کہ ہم کوئی بھی ایسا خرچہ نہیں کریں گے جو کہ ناجائز ہو. جی دیکھیے, میں اس کے آپ کو عرض کروں. دیکھیے, پرائم منسٹر از ویری ایمبیشیس ٹو سی پاکستان ٹیک اے فاسٹ ٹریک آن گروتھ, اینڈ آئی تھنک دیٹ از گڈ کہ آپ کی ایمبیشن جو ہے وہ آپ کو زیادہ محنت پہ ابھارتی ہے. اور انہوں نے اگر وہ کہا کہ ہم 6% کریں تو یہ ان کی ایک ملک کے لیے ایمبیشن ہے. اور اس وقت جو ہمارے معروضی حالات ہیں اس میں ہم ایک ٹریڈ آف میں پھنسے ہوئے ہیں
کہ ہمیں جو اکانومی ملی ہے وہ ایک طرف ہیٹڈ اکانومی ہے اور دوسری طرف اگر ہم ہائی گروتھ کو پرسو کرتے ہیں تو اس کی اوور ہیٹنگ کا بھی اندیشہ ہے اور اس کی کنسالیڈیشن کا بھی خطرہ ہے کہ خراب ہو سکتی ہے. تو ہمیں ایک بہت بیلنس کے ساتھ چلنا ہے. اپنی ایمبیشن کے لیے بھی اس ملک کو گروتھ دینے کے لیے گروتھ ٹارگٹ بھی پرسو کرنا ہے, لیکن اس کو بیلنس کرنا ہے جو ہماری اس وقت اسٹرکچرل ویکنس بن چکی ہے. تو ان کے دونوں اہداف کو دیکھتے ہوئے انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ملک کو زیادہ سے زیادہ جو بھی ممکن گروتھ ہے, انہوں نے کہا ہے کہ آپ 5% کا جو پلان ہے, جو گروتھ ہے اس کو ضرور رکھیں, لیکن میری خواہش ہے کہ آپ کوشش کریں کہ 6% پہ لے کے جائیں. یہ سوال ہے میرا کہ فیول کی ابھی بات ہوئی تو فیول کا ایک بہت بڑا پریشر امپورٹ کی ود میں آتا ہے, ڈالر کا بھی پریشر ہوتا ہے, تو کیا آپ فیول کی امپورٹ کم کرنے کے لیے کوئی الٹرنیٹ ارینجمنٹ کے اوپر توجہ دے رہے ہیں؟ اور دوسرا احسن اقبال صاحب سے خاص طور پر کہ ابھی خرم صاحب نے کہا کہ ہم وہ اگلے پروجیکٹ لگائیں گے بجلی پیداوار کے جو لوکل ہمارے پاس دستیاب فیول ہو, تو ماضی میں جو خاص طور پر سی پیک کے تحت لگائے گئے تھے دیکھیے ان کے اوپر اس کے اوپر امپورٹڈ فیول کا خاص طور پر پہلو رکھا گیا تھا, وہ کیوں ایسے کیا گیا؟ اگر آپ خود بھی ماشاءاللہ تحقیق کر سکتے ہیں, 2013 میں بجلی بنانے کا سب سے سستا ایندھن کوئلہ تھا اور وہ غالباً پچھلے سال کے آخر تک بھی سستا ترین تھا. پاکستان میں جو 3 سی پیک کے تحت کول پاورڈ پلانٹس ہیں وہ پاکستان کی سب سے سستی بجلی پروڈیوس کر رہے تھے, لیکن چونکہ ابھی آپ کے سامنے ہے کہ جو یوکرین کا کرائسس ہوا ہے اس کی وجہ سے کوئلے کی قیمت اینی ویئر کچھ 400% جو ہے وہ بڑھی ہے. جو $80-90 کا تھا وہ آج 360-450 تک بھی گیا ہے. تو اب وہ ایک زمانے کا کیا گیا فیصلہ جو اس حوالے سے درست تھا کہ بھئی ہمیں امپورٹڈ کول چیپ اویلیبل ہے, ہمیں اس کی کیپیسٹی لگانی ہے. اسی طرح یہ فیصلہ کیا گیا کہ RLNG اس وقت سستی تھی, اس کے اوپر لگائے گا. اور RLNG آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے سال جب یہ کووڈ ہوا ہے تو غالباً تاریخ کی جو ہے وہ کم ترین سطح پر گئی, لیکن اس کے بعد سے جو اوور آل فیول کے اور جو فاسل فیولز ہیں دوسرے فیولز کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے, اس کی وجہ سے آج 2022 میں بیٹھ کر اگر آپ ہم کہیں کہ 2013 کا فیصلہ جو ہے وہ درست نہیں تھا, یہ قیاس جو ہے میں بڑے ادب سے عرض کروں گا یہ ٹھیک نہیں ہے. اس زمانے کے لحاظ سے وہ بہترین اکنامک کیلکولیشن پر مسلم لیگ نون کی حکومت نے یہ فیصلے کیے تھے. آج جب کہ پورا انرجی لینڈسکیپ چینج ہو گیا ہے